الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام ہے سورہ فیل اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. فیل کا مطلب ہے ہاتھی والے. اس میں ایک واقعہ کے تحت اس مکمل سورت کو اتارا گیا ہے. پہلے ہم اس آیتوں کا ترجمہ سن لیں تاکہ ہمیں تھوڑی بات سمجھ میں آ جائے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر گول کے گول پرندے چھوڑ دیے تھے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ یاد دلا رہے ہیں. اور یہ واقعہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے پیش آیا. تو اس کا علم ہمارے نبی کو نہیں تھا. تو آپ کو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک بات یاد دلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے اپنا گھر بنایا اور زمین کی ابتدائی جو ہوئی ہے وہ بیت اللہ سے ہوئی ہے. زمین جو پھوٹی اور جو زمین کی جو ابتدا اور اشتعال ہوا وہ اللہ کے گھر کعبہ سے ہوئی ہے. جب یہ دنیا بنی اور دنیا کے بننے کے بعد انسان آئے, انسانوں کی جماعت بڑھتی گئی, تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر انبیاء میں سے پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے اپنا گھر بنوایا. اور یہ گھر اللہ کے حکم سے تیار. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَاءَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم باپ بیٹے مل کے ہمارے گھر کی تعمیر کرو, ہمارے گھر کو بناؤ. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس کو بنایا. یہ گھر جب بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب آواز لگاؤ. اور آواز اس بات کی لگانی ہے کہ اب لوگ دوڑ دوڑ کے اس گھر کی عبادت کی طرف اور اس گھر کی طرف متوجہ ہوں گے اور یہاں حج کریں گے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر کتنے حاجی دنیا سے حج کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں جاتے بلکہ اللہ رب العزت ان کو بلاتے ہیں, اپنے گھر کے لیے بلاتے ہیں. جب ایک حاجی احرام باندھتا ہے تو احرام باندھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کہہ رہا ہے اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں, یعنی یہ اللہ میرے گھر کعبہ کے دربار میں حاضر ہوں.
کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تیرے عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے یہ آواز کروائی، تو اللہ نے جس کی قسمت میں اس کے گھر کا دیدار لکھ دیا ہے وہ موت سے پہلے جا کے رہے گا۔ ہم دعا کریں کہ اللہ کے ہمیں بھی موت سے پہلے وہ زمین اور وہ جگہ نصیب فرما دے۔ دنیا میں یہ خوبصورت جگہ ہے، دنیا میں بہت سی جگہ ہے جن کو دنیا کہتی ہے کہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے گھر اور مدینے سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ اس میں کشش ہے، کھچاؤ ہے، بندہ آگا دوڑتا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا گھر بن گیا تو پھر ملکوں سے علاقوں سے لوگ طواف کرنے حج کرنے جاتے تھے، اور یہ مکہ جو تھا اس کے کعبے کی رکھوالی کرنا، اس کعبے کی حفاظت کرنا یہ قریش کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں قریش سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ جیسے جیسے دین بڑھتے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ دیکھیے پہلے جاہلیت کے زمانے میں فرحانہ طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے اور صدر پہ کپڑا باندھ دیتے تھے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ یہ ایک سے ایک سوچ تھی کہ ان کپڑوں کے ساتھ طواف کیسے کرے جس کپڑوں کو پہن کے گناہ کیا۔ یہ قریش کے مکہ کے جو لوگ تھے جو بت پرستی بھی کرتے تھے اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، ساتھ میں دونوں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن میں بادشاہ تھا جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ملک یمن سے بہت سارے لوگ حج کے دنوں میں حج کرنے جاتے ہیں مکہ کعبہ میں اور طواف کرنے بھی جاتے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنے ہی شہر یمن میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ ایک کلیسا بناؤں کہ اس کی لوگ عبادت کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب سے زیادہ عزت اور مقام اگر کسی کا ہے تو قریش خاندان کا ہے۔ قریش والوں کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، وہ تجارت کی غرضوں سے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کرتے تھے، بڑی بڑی مدتوں تک سفر کرتے تھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر، لیکن ان کو کوئی پریشان نہیں کرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ہر ایک ان کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جب قریش کی اتنی ماں ہو رہی ہے اور ان کے گھر جس طرح کی وہ حفاظت کرتے ہیں کعبہ اس کی اتنی ماں ہو رہی ہے، تو میں ہی نہ اپنے ملک کا ایک کعبہ بنا کلیسا بنا۔ تو اس نے ایک بہت بڑا عالیشان سونے چاندی اور یاقوت سے جواہرات سے بھری ہوئی عمارت بنائی۔ اس عمارت کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ انسان اگر گردن اونچی کر کے دیکھیں تو اس کی آنکھ تک بھی نہ پہنچ پائے، یعنی اتنی اونچی عمارت بنائی، ڈوبی بھی گر جائے انسان، اتنی اونچی عمارت بنانے کے بعد اس نے یمن میں اعلان کر دیا کہ اب یمن کے کوئی بھی انسان حج کرنے اور طواف کرنے کے لیے مکہ نہیں آئے گا، بلکہ یہی یمن میں جس کو ہم نے کلیسا بنایا ہے، عبادت خانہ بنایا ہے، عبادت گھر بنایا ہے، اس کا ہی طواف کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور یہ بات پہنچ گئی مکہ میں، قریشیوں میں، عرب کے قبائلوں میں، تو ان کے اندر غصہ پھوٹ پڑا، جوش آ گیا، انتقام کا جذبہ آ گیا کہ ہمارے کعبہ کا ٹکر لینا ہے، ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی چوکیداری کر رہے ہیں اور یہ ہمارے گھر کی توہین کرنا ہے اللہ کے گھر کی۔ ان کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، تو ایک انسان وہاں سے مکہ سے یمن آیا اور اس کلیسا میں گندگی کر دی، ناپاکی پھیلا دی، اور بعد میں لکھا ہے کہ اس کے دیوار کے حصے میں آگ چلائی کہ آگ کی وجہ سے وہ دیوار کے اندر آگ چلی گئی اور بہت سارا حصہ اس کا کلیسا کا چل گیا۔ جب
پتہ چلا بادشاہ ابرہا کو کہ یہ مکہ کے قریش کے ایک انسان نے کیا ہے، تو اس نے غصے میں کہا کہ اب میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس غصے میں اس نے ایک ہاتھی کا لشکر تیار کیا، بڑے مضبوط ہاتھی، ایک ہاتھی کا نام تھا محمود، بڑا مضبوط ہاتھی تیار کیے، اور پورے لشکر اور جاؤ جلال کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مکہ کے اندر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے نکل پڑا۔ اپنا سفر طے کر رہا ہے اور طائف کے اندر پہنچا، کیونکہ طائف اور مکہ قریب قریب تھے۔ اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے مل کے اس سے جنگ کی، جس میں نفیل بن حبیب ہے، لیکن یہ طاقتور تھا، اس کے بعد ہتھیار کے فوج تھی، تو یہ قریش کے لوگ اس سے جیت نہ پائے، شکست کھا گئے اور سرداروں کو قید کر دیا۔ طائف میں پہنچے تو طائف والوں کو پتا چلا کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اس کو چھوڑیں گے تو ہمیں مارے گا، ہمیں پکڑ لے گا، تو جاسوس بن گئے، جس میں انہوں نے میٹنگ کر کے کہا وہاں سے ہم ایک انسان تم کو دے دیتے ہیں کہ وہ تمہیں مکہ کا راستہ بتائے گا، اور وہ اللہ کے انسان کے ذریعے سے پورا راستہ بتانے کے لیے طے کر دیا، اور ابو جہل ساتھ میں راستہ بتانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے پہلے مغمس نامی علاقے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں قریش کے، جس میں اللہ کے نبی کے چچا عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، اور دوسروں کے بھی اونٹ اس چرواہگاہ میں چل رہے تھے، اس نے لشکر کو حکم دیا کہ سب لوگ اونٹوں کو پکڑ لو اور اپنے کنٹرول میں لے لو، ایک کو بھی باقی مت چھوڑو، جس میں تقریباً 100 اونٹ عبد المطلب کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے۔ جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ یہ لشکر یہاں آیا ہے، میرے اونٹوں پر قبضہ کر دیا ہے، تو کیا راستہ اختیار کیا؟ تو اس ابرہا نے ایک انسان کو بھیجا کہ جاؤ قریش مکہ سے مل کے آؤ، سرداروں سے، لوگوں سے، کہ ہمارا مقصد تم کو قتل کرنا نہیں، ہمارا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اس لیے تم میرے کام میں رکاوٹ مت ڈالنا، اگر تم رکاوٹ ڈالو گے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ جب یہ میسیج قاصد کے ذریعے سے، ایرچی کے ذریعے سے مکہ کے قریش سردار اور بڑے بڑے لوگوں تک پہنچایا تو سب نے یہ کہا کہ ہم قریش کا ایک سب سے بڑا انسان ہے، ان کا نام ہے عبد المطلب، وہ ہمارے سردار ہیں، اور انہی کی ذمہ داری کے پورے کعبہ کا نظام چلتا ہے، آپ ان سے جا کے ملو۔ عبد المطلب کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد عبد المطلب کے سامنے ساری بات ابرہا کی بتائی، تو عبد المطلب نے ہنستے ہوئے کہا بھائی دیکھو مجھے تو یہ کعبہ کی اتنی فکر نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا، میں تو اس کا ایک نوکر ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں، میں اس کعبہ کی نوکرانی اور ذمہ داری نبھاتا ہوں، ورنہ حفاظت کرنا یہ تو ہمارے جس مالک کا، جس خدا کا گھر ہے وہی حفاظت کر لے گا۔ جب یہ بات عبد المطلب نے کہا تو بہت چوکنا ہو گئے، ہم کیا کہنے آئے تھے اور کیا کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلو تاکہ آپ کو بادشاہ ابرہا سے ملا دوں۔ اب عبد المطلب ساتھ چلے، ساتھ میں کچھ قریش کے خاندان کے لوگ، بڑے بھی سردار تھے۔ ابرہا کے بعد جیسے پہنچنا تھا تو ابرہا نے جب دیکھا کہ عبد المطلب کو پہلے پتا نہیں تھا کہ عبد المطلب ہے، ایک داڑھی تھی وسیع لمبی داڑھی، ایک ضخیم بنا ہوا چہرہ اور ایک پاک اور انسان، تو اس کے دل میں عبد المطلب کی عظمت بیٹھ گئی کہ کوئی انسان ہے، بڑا ہے۔ تو اس نے اپنے پاس بٹھانے کے بعد بات پوچھا، اس نے بات کہا کہ دیکھیے ایک میسج پہنچا ہے، ہم تم کو مارنے نہیں آئے، ہم کعبہ کو گرانے آئے ہیں،
آپ رکاوٹ مت ڈالنا، ہم ہمارا کام کر کے چلے جائیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس کی بات تو چھوڑیے، آپ مجھے میرے 100 اونٹ واپس کر دیں۔ تو عبد المطلب کو بڑا بادشاہ کہنے لگا میری تو دل میں عصمت تھی، تم تو عصمت گرا لی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی کعبہ کی بات کرو گے، لیکن تم تو اپنی سے مال کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھیے مال میرا ہے، اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، کعبہ اس خدا کا ہے، وہ اس کا کام کرے گا۔ تو اس کو اور تعجب ہوا کہ کیسی یہ بات کر رہے ہیں۔ ویسے بات ہوئی، عبد المطلب اپنے واپس مقام پر آ گئے۔ صبح کے وقت میں اصحاب فیل کے بادشاہ نے ابرہا نے آرڈر دیا کہ اب لشکر تیار کرو اور کعبہ پہ چڑھائی کے لے جانا ہے۔ ابھی تیاری ہی کر رہے تھے تو اسی لشکر میں قریش کے سردار کو جنگ کے موقع پر قید کیا تھا نفیل بن حبیب۔ اس نے جو سب سے بڑا ہاتھی کا منقول اس کے کان میں آ کر کہا کہ فیل تو جس راہ سے آیا ہے اسی راہ سے واپس لوٹ جا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جانوروں کو بھی سمجھ دے دیتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ جانور کی زبانیں اللہ نے کام کروائی ہیں۔ جب جانور کے ہاتھی کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ اسی جگہ بیٹھ گیا۔ ابرہا اور اس کے لشکر اس کو اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہے، ٹوڑے مارے جا رہے، نہیں اٹھ رہا، ناک کے اندر کڑا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے تو بھی نہیں اٹھ رہا، بڑی طاقت لگائی جا رہی، ہاتھ بھی اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کو یمن کی طرف موڑو۔ جیسے اس کی رسی کو یمن کی طرف موڑا، فوراً اٹھ کر موڑا۔ جیسے ہی پھر کعبہ کی طرف موڑا، فوراً بیٹھ گیا، اٹھتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی اور سمندر کے ساحل الہی کی طرف سے اللہ رب العزت کا عذاب شروع ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہی عبد المطلب ابرہا سے مل کے واپس اپنے مکہ میں گئے تو وہ کسی گھر کی طرف نہیں گئے، اپنے گھر میں بنانے کی، بلکہ لوگوں میں اعلان کیا کہ ہمارا کام تھا کہ ہم اب اللہ کے گھر کی طرف آئے اور اللہ سے دعا مانگے۔ وہ ایک بات یاد رکھی، یہ جو قریش کے لوگ تھے وہ پرستی بھی کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کی کالیدی چیلچی ہے ہماری عبود جو ہمیں وسیلے کے ذریعے سے کام چلاتے ہیں۔ کعبہ کے پاس گئے، عبد المطلب دل گرا کے ہوئے، اللہ سے التجا کی، اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو نے اپنے پیغمبروں سے بنوایا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے، ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے ابرہا سے، تو ہی سے ان سے انتقام لیں۔ اور ان کو یقین تھا کہ جس کی عید کا خیاس بھی اگر کوئی کرے گا تو انتقام اللہ ہی دے گا۔ اللہ کے گھر سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی گرانے کی، لیکن ہر ایک ناکام ہوا ہے، طاقتیں سب کی ٹوٹ گئی ہیں۔ ولید گول کی گولائے چوچ میں کنکر اور ان کے پروں کے اندر بھی اللہ نے کنکر ڈلوا دی ہے، اور کیسی کالی مٹی جو آتی ہے وہ جب سوکھ جاتی ہے تو تھوڑی کڑک ہو جاتی ہے، اس طرح کی مٹی کے بنے ہوئے کنکر تھے، اور اس لشکر کے اوپر چاروں طرف پھیل گئے اور ایک ایک کنکری پھینکتے رہے۔ ریوالور بھی کام نہیں کر سکتی اس کی گولی، جس انسان کے سر پہ رکھتی تھی آج سے بار چیخ نکالتے تھے، ہاتھی پہ رکھتی تھی ہاتھی چیخ اٹھتا تھا۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ لشکر تو اکثر و بیشتر ختم ہو گیا، لیکن اب رہا فوراً نہیں بنا۔ اللہ کو اس کی عبرت کی سزا دنیا والوں کو دکھانی تھی۔ یاد رکھیے، تمہارے پاس طاقت ہو، تمہارے پاس اسلحہ ہو، تمہارے پاس پاور ہو، اس پاور کے کمر میں
آہستہ آہستہ اس کے جسم کے سلامت اور گلنا شروع کر دیا. کیسے؟ تھوڑا حصہ گلتا کٹ کے گر جاتا, تھوڑا حصہ گلتا سڑتا پھر کر کے گر جاتا, کوئی علاج کارگر نہیں ہوا. اور پھر اب رہا اپنے شہر مکہ میں جہاں انہوں نے غلط ایک گلیچہ بنایا تھا اور لوگوں کو دعوت دی تھی کہ یہاں عبادت کرنی ہے, اللہ نے وہیں پر اس مردود ابراہا کو بڑی شکست کے ساتھ ذلیل ترین موت نصیب کر دی اور بالکل خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد سے یہ عرب کے لوگوں کے عظمت احترام اتنا بڑھ گیا کہ یہ لوگ تجارت کے لیے ملک کے شام یمن جاتے تھے, کوئی راستے میں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اگر انہیں ہم نے چھیڑ دیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس لیے جو سورہ قریش ہے, سورہ قریش ان قریش کے اوپر نازل فرما کے اللہ نعمتوں کو بتا رہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اس لیے ظلم بہت دیر تک نہیں چلتا, طاقت کبھی دیر تک نہیں رہتی, پاور ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. ایک ظلم کی انتہا وقت محدود ہے, ظلم چڑھتا ہے اور انصاف آتا ہے. لیکن ہمیں ایک سبق اس واقعے سے یاد کرنا چاہیے کہ عبد المطلب جب زندہ تھے کوئی پیغمبر تھے, کیوں بولتے ہیں جب عبد المطلب تھے اس وقت کوئی پیغمبر ابراہیم آیا, عبد المطلب کی ملاقات ہوئی, آپ واپس کعبہ میں دعا کے لیے گئی, کوئی پیغمبر نہیں. ان کے دلوں میں اتنی بات ضرور تھی کہ مانگیں گے مشکل وقت میں تو اس سے ہی مانگیں گے. اب ہم دیکھیں, اب اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کا ظلم و ستم, مسلمانوں کی مسجدوں میں آزادی, مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرایا جانا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا. اس کی بجائے ہم ان کے چرچوں میں لگ گئے, ہم ان کے چرچوں میں لگ گئے, ایسا تو ہوگا, ایسا تو ہونے والا تھا. نہیں, جب یہ سب چیز ہو تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, دل گرا کر رونا چاہیے, جب جا کر کے اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. ہم ہاتھ پر ہاتھ دھیرے بیٹھ جائے اور یہ کہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ظلم طاقت ہمیشہ ہی رہتی ہے. آپ دنیا میں دیکھو فرعون کتنی بڑی طاقت کا مالک تھا, اتنی بڑی طاقت, لیکن سامنے وقت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے مسلمانوں کا, تو وقت کے پیغمبر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے ڈالا, نمرود کتنی طاقت کا مالک تھا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے, آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, پانی کا فرشتہ حاضر ہے اور کہہ رہا ہے اے ابراہیم اجازت ہو تو میں پانی ڈال کے آپ کو بجھا دوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرید جیسے مدد نہ مانگی, فرید جیسے مدد نہ لی, بلکہ اس وقت یہی کہا کہ میں اپنے اللہ سے مدد لوں گا. یہ نبیوں کے مشکل وقت میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں, انہوں نے دنیا کی طاقت کا سہارا نہیں لیا بلکہ اللہ کی طاقت کی آواز لگائی, اللہ کے دروازے کو دستک دی. آج ہمیں مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, لیکن پیشانی اور ہاتھ اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا کہوارہ بنا. اس لیے یہاں ایک سبق سنو. ایسے بھی
یا صرف مسلمانوں کو، چاہے وہ اسلامی کنٹری میں یا غیر اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس کے ملکوں میں اگر غیر مسلم کی عبادت گاہیں ہو تو ان عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. یہ بھی ایک سبق ہے ہم سے. وہ ان کی عبادت گاہیں وہ کیا کرتے وہ جانے، لیکن مسلمانوں کو اگر اذیت و تکلیف پہنچا رہے ہیں تو مسلمانوں کو انتقام اس طرح کا نہیں لینا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے، کیونکہ اس سے نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، نقصان کم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا، کتنی مسجدوں کو جلایا گیا، کتنی مسجدوں کو مسمار کیا گیا، لیکن ایک بھی مسلمان نے حکومت کی یہ ایوارڈ دے سکتی ہے، ایک بھی مسلمان نے آج تک کسی مندر کا نقصان نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ پیچھے کے مسلم بادشاہ گئے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا ہے. مری بنائی گئی گئی روایتوں پر ہم سن کر کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بادشاہ نے مندر گرایا تھا، یہ قدر کام غلط ہے. وجوہات تھے، کن وجوہات کی بنیاد پر اس کو کیا گیا تھا وہ جانتے ہیں، لیکن ہم جس جگہ رہتے ہیں یہاں رہتے ہوئے ہم اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے بنانے سربراہی کی حفاظت کریں گے، لیکن کسی اور مذہب کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور پوری امت کو صحیح معنی میں عمل کی